مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ پہلے زمانے میں اس بات کا لوگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے کہ کسی سے اصلاحی تعلق ہو اور ہم اس سے اپنی اصلاح کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کتاب بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یزکیہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کتاب بھی دیں گے، حدیث بھی بتائیں گے، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کی اصلاح بھی کریں گے، ان کو ظاہری اور باطنی برائیوں سے پاک کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو صحیح انسان بنا دینا، کہ وہ اخلاقی برائیوں سے اور جسمانی برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ کچھ برائیاں اخلاقی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں جسمانی۔ جسمانی برائیاں وہ نظر آتی ہیں، ان کا برا ہونا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے اس میں نظریات کی اصلاح کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ چوری سب کو پتہ ہے بری چیز ہے، اور مسلمان نماز چھوڑنے کو برا سمجھتا ہے، چاہے وہ عمل کرے نہ کرے۔ لیکن جو اندر کی بیماریاں ہیں، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے، تو اخلاق کی اصلاح کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں داخل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبی بنایا، تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اخلاق کو درست کرنا۔ اخلاق کہتے کس کو ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کاش یہ سمجھ میں آ جائے۔ اخلاق کا مطلب ہمارے ہاں عرف میں جو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی سے مسکرا کے بات کرنا اور اچھے لہجے میں بات کرنا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے بہت سے 2 نمبر لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاپلوسی، چمچہ گیری کرنے والے، چاپلوس، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ لالچی لوگ، حضرت جی کر کے زمین میں گڑنے والے، لیکن ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے، شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا دولت کے بھوکے ہوتے ہیں، ایسے میٹھے لہجے میں بات کریں گے۔ قرآن نے منافقوں کی علامت بتائی ہے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ جب یہ بات کریں گے تو اے نبی ان کے لہجے میں اتنی چاشنی، اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ آپ ان کی بات سنیں گے غور سے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے ان کی بات کہ بھئی کیا شاندار بات کر رہے ہیں، ایسی بلاغت اور ایسی چاشنی اور لب و لہجے میں ایسی نرمی۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے، بات چیت کا اسٹائل ہے، وہ انداز پسند آئے گا آپ کو۔ ایسے پرسنالٹی، سفید پگڑی، چہرے پہ نور، لگ رہا ہے کہ کوئی حج حضرت جی نے چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک اخلاق، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کی جائے، یہ بھی اخلاق کا ایک مظہر ہے، با اخلاق لوگوں کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن اخلاق اس کو نہیں کہتے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عربی میں یہ جو اخلاق کا لفظ ہے یہ جمع ہے خلق کی۔ کس کی جمع ہے یہ؟ خلق۔ خلق کہتے ہیں طبیعت کو، نیچر کو، جس پہ انسان کو ڈھالا جائے۔ اب گاڑی زبان استعمال کر رہا ہوں، تھوڑی آسانی سے سمجھاؤں گا۔ دیکھو، جس سانچے میں
کسی چیز کو ڈالا جائے، لکوڈ چیز کو، وہ اسی سانچے کے حساب سے ڈھل جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ادھر توجہ کدھر؟ میری طرف. آپ اگر پانی جو لکوڈ ہی ہوتا ہے آپ اس کو جگ میں ڈالو اور جما دو تو وہ جگ بن کے نکل آئے گا. کیا خیال ہے؟ آئس کیوب میں ہم برف ڈالتے ہیں، برف کے ٹکڑے اسی سائز کے بن جاتے ہیں جس سائز کے وہ آئس کیوب کے خانے ہیں. تو جس سانچے میں آپ لکوڈ چیز کو ڈالو گے، جس سانچے میں ڈھالو گے، وہ وہی چیز بن کے نکلے گی. تو انسانوں کے بھی سانچے ہوتے ہیں، جسمانی سانچے بھی ہوتے ہیں اور روحانی سانچے بھی ہوتے ہیں. جسمانی سانچہ کیا ہے؟ وہ ڈی این اے ہے جو اللہ نے پانی میں بنا دیا. جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس پانی کے قطرے میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہوتا ہے، یہ سانچہ بنا ہوا ہے کہ اس کی آنکھ کس کلر کی ہوگی، اس کی پلکیں چھوٹی ہوں گی کہ لمبی ہوں گی، اس کے ناخن کیسے ہوں گے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کی ناک، اس کے کان، اس کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، یہ موٹا ہوگا یا دبلا ہوگا. بچہ اسی حساب سے بنتا ہے جو ڈیزائن اللہ نے اس پانی میں بنا دیا. کسی کے ڈیزائننگ میں یہ ہوتا ہے بلیک کلر کا ہوگا، اتنا بلیک ہوگا اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئے گا. کسی کی ڈیزائننگ میں یہ ڈال دیا ہوتا ہے انتہائی وائٹ، ایسا وائٹ ہوگا کہ روشنی میں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ایک ظاہری سانچہ ہے جس میں اللہ انسان کو ڈھال دیتے ہیں. اس کو بھی خلق کہا جائے گا. تخلیق، خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں نا. اردو میں یہ لفظ سنا ہوگا بھائی، اردو میں خالق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. تو خلق یہ خلق سے نکلا ہے. خلق جس سانچے میں پیدا کیا گیا، آپ کو ڈھالا گیا، اور اسی خلق کی جمع اخلاق آتی ہے. تو ایک جسمانی سانچہ ہوتا ہے آپ کا، ایک ظاہری اسٹرکچر ہوتا ہے، اور ایک آپ کا ایک باطنی اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ جو باطنی اسٹرکچر ہے نا، کہ آپ کی عادات کیا ہوں گی، آپ کی طبیعت کیا ہوگی، لالچی ہوگے یا سخی ہوگے، بہادر ہوگے یا بزدل ہوگے، بے وفا ہوگے یا وفادار، مطلب پرست ہوگے یا شکر گزار ہوگے، شہرت کے بھوکے ہوگے، دولت کے بھوکے ہوگے یا استغنا کے ساتھ زندگی گزارو گے، فسادی ہوگے یا مصلح ہوگے. کچھ لوگ اصلاح کرتے ہیں لیکن مقصد اصلاح نہیں ہوتا، فساد ڈالنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے باطنی اخلاق ہیں. ناشکرا، شکر گزار. تو یہ جو باطنی اخلاق ہیں، ان پہ جس طبیعت پہ انسان ڈھلتا ہے نا، ہر انسان کی ایک الگ نیچر ہوتی ہے. اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس ڈھلی ہوئی طبیعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع. قرآن کہتا ہے انکا لعلی خلق عظیم. اے نبی، آپ کو بہترین خلق پر پیدا کیا گیا ہے، آپ اس بہترین اخلاق پر ہیں. تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہترین اخلاق پر تھے تو آپ کی صحبت جنہوں نے اٹھائی اور آپ سے جنہوں نے سیکھا ان کے اخلاق بھی بہترین. پھر جنہوں نے صحابہ سے سیکھا، تربیت لی، تزکیہ کروایا، ان کے اخلاق بھی بہترین. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. تو یہ صحبت کے بغیر، با اخلاق لوگوں کی صحبت کے بغیر اس چیز کا حاصل کرنا مشکل نہیں بلکہ بہت مشکل ہے.